وہ روزانہ صبح ہوتے ہی بکریوں کے ریوڑ مکے کے سنگلاق پہاڑوں کی گھاٹیوں میں چرانے لے جاتا، اور جب دن بھر کا تھکا ہارا سورج اپنا سفر ختم کر کے مغرب کی جانب روا دوا ہوتا تو وہ بھی اپنے ریوڑ ہانکتا واپس لوٹتا۔ یہ چھوٹے سے قد، دبلی پتلی ٹانگوں اور گندمی رنگت اس نو عمر کمزور سے چرواہے کا روز کا معمول تھا۔ چہرے کی معصومیت اور آنکھوں کی چمک اس کی ذہانت کا پتہ دیتی تھی۔ پھر وہ خوش قسمت بھی تھا کہ والدین نے عرب کے جاہلانہ ماحول میں بھی اسے ابتدائی تعلیم سے روشناس کروایا، جس کی بدولت وہ لکھنا پڑھنا بھی جانتا تھا۔ لیکن جب باپ کا سایہ سر سے اٹھا تو اس باہمت بچے نے خاندان کا معاشی بوجھ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور سارا دن خاموش و ویران وادیوں میں بکریوں کے پیچھے بھاگتا یا کسی بڑے پتھر کے سائے تلے حالات و واقعات کے بارے میں سوچ بچار کر کے اپنا وقت گزارتا۔ وہ اپنے لوگوں کی معاشرتی بدحالی، جاہلانہ رسم و رواج اور اخلاقی دیوالیے پن کو نہ صرف پسند کرتا بلکہ انہیں بدلنا بھی چاہتا تھا، مگر کیسے؟ اسے اس کا ادراک تھا اور نہ شعور، مگر وہ کسی انہونی کا منتظر رہتا۔ آخر ایک دن اس نے دیکھا کہ دو روشن باوقار اور پرنور چہرے والے بزرگ تھکن سے نڈھال اس کی جانب بڑھے چلے آ رہے ہیں۔ اس بے آب و گیا بیابان وادی میں موجود ان بزرگوں کو تعجب بھری نظروں سے دیکھا۔ دونوں قریب آئے اور ان میں سے ایک گویائے ہوئے، اے لڑکے، ہم سخت پیاسے ہیں، کیا تم اس شدید گرمی میں کسی بکری کے دودھ سے ہماری پیاس بجھا سکتے ہو؟ نو عمر چرواہے نے دو ٹوک جواب دیا، بزرگوں، میں ان بکریوں کا مالک نہیں، چرواہا ہوں۔ ان کا مالک مکے کا ایک سردار عقبہ بن ابی محیط مشرک سردار ہے، جس کی اجازت کے بغیر یہ کام امانت میں خیانت ہوگا۔ دونوں اجنبی بزرگوں نے جب نو عمر چرواہے کی یہ بات سنی تو لمحے بھر کو ان کے خشک لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ آئی، یوں لگا کہ جیسے وہ اس کا جواب سن کر دل میں خوش ہو رہے ہوں۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، اچھا، کیا کوئی ایسی بکری بھی ہے جو دودھ دینے کے قابل نہ ہو؟ ہاں، ایسی بکری تو میرے پاس ہے، لیکن وہ آپ کے کس کام کی؟ اس سے پیاس کیسے بجھے گی؟ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک بکری کی نشاندہی کر دی۔ ایک بزرگ آگے بڑھے، اس کے سوکھے اور چھوٹے تھنوں پر دست مبارک پھیرا اور دعا کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس بکری کے تھن دودھ سے لبریز ہو گئے۔ دونوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور چرواہے کو بھی پلایا، اور جب دودھ پی چکے اور پھر تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ اپنی اصلی حالت میں آ گئے۔ نو عمر چرواہے نے یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جب وہ رخصت ہونے لگے تو انہوں نے چرواہے سے نام پوچھا۔ وہ بولا، میرا نام عبداللہ بن مسعود ہے۔ عبداللہ بن مسعود کو ہمت ہوئی، بولے، صاحبو، اپنا تعارف بھی کرواؤ۔ جب اسے علم ہوا کہ ان میں سے ایک اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور دوسرے ان کے دوست اور دست راست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کے بارے میں سن چکا تھا اور اسے قریش کی سخت مخالفت کا بھی علم تھا۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دعا مجھے بھی سکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، تم تو خود معلم ہو۔ قبول اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس اتفاقیہ ملاقات نے عبداللہ بن مسعود کو منزل کا پتہ بتا دیا۔ اب ان کے لیے وقت گزارنا مشکل تھا۔ شام ڈھلے، بکریاں مالک کے حوالے کی، گھر آئے، رات بے قراری میں گزاری۔ صبح صادق ہوتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے اور بالآخر ایک پہاڑ کی گھاٹی میں اپنی مراد پالی۔ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر بیعت کی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو کر اپنے آپ کو خدمت نبوی کے لیے وقف کر دیا، اور پھر دنیا نے دیکھا بکریاں چلانے والا مسلمانوں کا امام بن گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو مجھ سے پہلے 5 افراد مسلمان ہو چکے تھے، میں چھٹا مسلمان تھا۔ حلیہ مبارک، آپ کا جسم چھریرا، قد پستہ، رنگت تیز گندمی اور ٹانگیں دبلی پتلی تھی۔ لمبے بال تھے جو کانوں کی لو تک آتے
عموماً سفید لباس زیب تن کرتے جو عطر کی خوشبو سے مہک رہا ہوتا، اور اپنی عام زندگی اور وضع قطع میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید کرتے اور اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو ایک درخت پر چڑھنے کا کہا تاکہ تازہ مسواک توڑ سکیں۔ جب وہ اوپر چڑھے، تیز ہوا کے سبب ان کا کپڑا ٹانگوں سے ہٹ گیا، جس پر وہاں موجود لوگ ان کی سوکھی اور پتلی پنڈلیاں دیکھ کر بے اختیار ہنس پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کس بات پر ہنسی آ رہی ہے؟ جواب دیا، یا رسول اللہ، ان کی پتلی اور کمزور ٹانگیں دیکھ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میزان اعمال میں یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت سائے کی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے، سفر میں ہوں یا حضر میں، گھر کے اندر ہوں یا باہر، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر بچھاتے، وضو کراتے، مسواک اور عصا لا کر دیتے، سواری کی باگ تھامتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی اجازت دے رکھی تھی کہ جب چاہیں حجرہ مبارک میں داخل ہو جائیں۔